اگر ان جیسی بچیوں کے ساتھ پاکستان میں زیادتیاں ہونا شروع ہو جائیں، میرے خیال سے یہ بھارت سے زیادہ پاکستان آگے نکل جائے گا۔ پاکستان میں صرف طاقتور کا سکہ چل سکتا ہے، اور پھاڑ ڈالو ایسی قانون کے کتابوں کو، اور توڑ ڈالو ایسے قانون کے کٹہاروں کو، ارے اکھاڑ پھینکو اپنی وہ قلم کو جس سے تم قانون کی تحریر لکھتے ہو۔ آج ہمارے بچے کو کوئی سختی کے ساتھ کوئی پڑوسی بات کر دے تو ہم تلوار نکال لیتے ہیں، ہم گھر سے بندوق اٹھا لیتے ہیں کہ ہم اس سے فی الفور جا کے بدلہ لے کر آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ ناظرین گرامی، اس وقت لاہور کے ایک ایسے گھر میں کھڑا ہوں جو بہت ہی پریشان حال ہے، ایک فیملی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، دو بہنیں کھڑی ہیں، ایک کی عمر 18 سال ہے، ایک کی عمر 11 سال ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک شخص اس بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور زیادتی کرنے کے بعد یہ عدالتوں میں جاتی ہیں، تھانوں میں جاتی ہیں، ان کو کوئی انصاف نہیں ملتا۔ سب سے پہلے میں انہی سے ہی جانوں گا، اس چھوٹی بچی سے ہی۔ اس سے پہلے میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ میری بات بڑی سخت ہے، شاید کسی کو تیر کی طرح یا تلوار کی طرح لگے یا چاقو کی طرح لگے تو برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو ہضم کرنی پڑے گی۔ اگر کسی سیاسی شخصیت کی بیٹی کے ساتھ یا کسی آفیسر کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہوتی ہیں، پوری دنیا میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹی وی چینل پر پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ افسوس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ٹرینڈ بنا رہا ہوتا ہے۔ جب کسی غریب کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو کوئی کتے کا بچہ باہر ہی نہیں آتا۔ بڑے بڑے سوشل میڈیا پر، بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر ان کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ یہ تم لوگوں کا منہ نہیں بھر سکتی، تمہارا منہ مگر مچھ جتنا ہے۔ سن لو، آج آپ لوگ مانگتے ہو پیسہ کہ ہم انصاف دیں گے، اخبار والے کے پاس جائیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسہ ڈالو میں پھر آپ کی خبر چھاپوں گا۔ سوشل میڈیا والے بیچارے آ کے ان دائیں ہاتھ اور ان کے مضبوط کندھے بنتے ہیں۔ میری بہن، میری بیٹی، ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے لوگ۔ جس کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے اسے دنیا کا کوئی درندہ انسان نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا۔ میری بیٹی، مجھے بتاؤ کس طرح آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، کس طرح آپ کے ساتھ غلط ہوا، ہمارے ویورز کو۔ وہ جا رہے تھے گلی میں سے، ہم نے بولا آپ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے، تو گھر آنے جانے لگ گئے۔ تو اگلے دن آ کے دوسرے دن انہوں نے یہ بولا کہ کیسے کہتے ہیں چیز لینے چلے۔ میں نے مما سے پوچھا میں چیز لینے جاؤں، مما کہتی لیکن جلدی آنا جاؤ۔ تو وہ مجھے بائک ٹرن کی ہے دکان کی چیز سے آگے جا کے لے کے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آگے سے لیتے ہیں چیز، اپنی دکان سے لیتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا دور لے کر گیا ہے۔ ہاں جی، تو وہ مجھے آگے لے کے گئے ہیں، بند گلی میں لے کے انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اچھا، اس کا نام کیا تھا؟ سرفراز۔ گلی میں سے ناظرین ایک شخص گزرا ہے، انہوں نے ان سے ہیلپ مانگی ہے کہ یہ فریج جو ہے نا اوپر آپ رکھوا دیں کسی طریقے سے۔ تو موقع کی تلاش کو دیکھ کر وہ کمبخت آیا ان کے گھر، اپنا ایک یعنی کہ تعلق بنا کر پیار محبت سے بچی کو کہا او بیٹا آپ کو میں چیز لے کر دیتا ہوں۔ ایک بند گلی میں لے کر گیا تو بچی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ اچھا، جب تھانے میں گئے تو پولیس والوں نے کیا آپ کے لوگ کے ساتھ سلوک کیا؟ بچی ڈری ہوئی ہے ناظرین، میں چاہتا ہوں ان کی بڑی بہن سے بات کروں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا بیٹا بتاؤ کیسے آپ کی سسٹر کے ساتھ زیادتی ہوئے؟ ہم شفٹ کر رہے تھے جنرل ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ، ہم نے یہ رستے سے گزر رہا تھا سرفراز، اس کو ماما نے کہیں بول دیا روک کے کہ بیٹا یہ فریج اٹھوا کے رکھ دو گاڑی کے اندر۔ اس نے فریج اٹھوایا، اس نے سامان شفٹ کروانے کے بہانے اس نے ہمارا گھر دیکھا۔ ہفتے بعد
ہفتے بعد یہ آیا ہے. ہفتے بعد اس نے آ کے مجھے مما کو کہا ہے کہ آنٹی ماں جی آپ دودھ وغیرہ چائے وغیرہ بناتے ہیں یا پیتے ہیں بیٹھ کے؟ تو ماما نے کہا ٹھیک ہے آپ جا کے لے آؤ. تو یہ گھر آیا, اس نے آ کے چھوٹی سسٹر کو بولا 8 سے 9 کے درمیان, اس نے آ کے چھوٹی سسٹر کو بولتا چلو چیز لینے چلتے بہن. اس نے بہن بولا, کہتا چیز لینے چلتے ہیں. تو چھوٹی والی نے کہا مما میں چیز لینے جاؤں. مما نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ چیز لے کے جلدی آ جانا. گلی سے ایسی سیڑھیاں اترتے ہیں تو دکان ہے نیچے ہی. تو ان کو ہو گیا گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا ٹائم. یہ آئے ہیں, یہ چھوٹی والی کو نا نیچے سے نیچے ہی چھوڑ کے سرفراز چلا گیا. آ کے اس نے سرفراز نے نیچے چھوڑا ہے. یہ اچھا اس بے شرم نے زیادتی کر کے نیچے چھوڑ کے چلا گیا, پہلے بہن کہہ کے لے کر گیا. دیکھیں ناظرین, پاکستان میں آج کل بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. کیوں نہ سیلاب آئیں, کیوں نہ تباہ کاریاں ہوں, کیوں نہ ہمارے اوپر بیماریاں مسلط ہوں, کیوں نہ ہم بیماریوں کا شکار ہوں. مزید میں ان سے جانتا ہوں, بتائیں. آیا ہے چیز یہ, اس نے اگلے دن ہمیں 21 کو اس نے ہمیں بتایا کہ ماما اور دیدی میری آگے بیٹھ کے بات سنو, ایک بات ہے. اس نے ہمت کر کے ہمیں بتایا, حالانکہ اس کو ڈرایا ہے اس نے کہ اگر تو نے گھر میں دونوں بہن ماں کو اور اپنی بہن کو بتایا نا تو میں تجھے مار دوں گا. تو ہم نے اس کا اسی ٹائم جا کے میڈیکل دکھوالا ہے. ٹھیک ہے, اگلے دن مجھے کال کر کے اس نے کہا کہ جی ہم کھانا کھانے چلیں. تو میں نے اپنی گھر والوں کو کہا کہ جی اس کی کال آئی ہے کہ کھانا کھانے چلیں. اس کو بولا کہ آ جاؤ. وہ آیا ہے تو ہم نے 15 نمبر پہ کال کر دیا اور اس کو ہم نے پکڑوا دیا. اس کے بعد سے بس عدالت آنا جانا ہم لوگوں کا لگا رہا. بہت مشکل ماما نے بھی اسٹیبل کیا. ماما اس کے بعد سے بہت بیمار رہی ہیں. بیٹا مکان رینٹ کا ہے, اب اس حرامی کو کیسے کیفر کردار تک پہنچاؤ گی؟ کرایہ لگانا, آنا جانا کیسے کرتی ہے مینیج؟ بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا, میں ہمارے ویور سے کیا مدد مانگنا چاہتی ہیں آپ؟ میں چاہوں گی کہ میری ہیلپ ہو بہت سے زیادہ, کہ تاکہ میں اپنی چھوٹی بہن کو پڑھا سکوں اور میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹینڈ کر سکوں. اچھا, آپ نے آف کیمرے میں ہمیں بتایا تھا کہ ہمارے ابو نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ دبئی میں بیٹھا ہے. اس بے شرم کا بتاؤ ذرا. ہاں جی, اس نے دوسری شادی کر لی ہے. ماما کو اس نے چھوڑ دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس نے دوسری شادی کیا. وہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے اس کا کیا نہیں ہے. دبئی میں ہے, اس نے ہمیں ایک بھی دفعہ کال نہیں کی, یا اس نے ایک بھی دفعہ نہیں ہمیں کہا. ایک دفعہ آئی تھی, اس نے یہ کہا تھا کہ جی آپ جو ہیں دبئی آپ کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے. اس نے یہاں پہ رہ کے ہمیں پڑھایا نہیں, تو دبئی ہمیں یہ پڑھائے گا کہتا ہے. ناظرین مجھے ایک بات بتائیں, کامنٹس کریں گے کیونکہ میں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. اگر ان جیسی بچیوں کے ساتھ پاکستان میں زیادتیاں ہونا شروع ہو جائیں, میرے خیال سے یہ بھارت سے زیادہ پاکستان آگے نکل جائے گا. اور دوسری بات, 8 مارچ کو جو خواتین دھرنا کرتی ہیں ان میں کچھ مجھے صداقت نظر آ رہی ہے, کچھ مجھے روشنی کی کرنیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے بھائی. یہ حقدار لوگ ہیں, یہ غریب لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں. پاکستان میں صرف طاقتور کا سکہ چل سکتا ہے. اور پھاڑ ڈالو ایسی قانون کے کتابوں کو, اور توڑ ڈالو ایسے قانون کے کٹہاروں کو. ارے اکھاڑ پھینکو اپنی وہ قلم کو جس سے تم قانون کی تحریر لکھتے ہو. کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو. آج ہمارے بچے کو کوئی سختی کے ساتھ کوئی پڑوسی بات کر دے تو ہم تلوار نکال لیتے ہیں, ہم گھر سے بندوق اٹھا لیتے ہیں کہ ہم اس سے فل فور جا کے بدلہ لے کر آئیں. میری بہن, اللہ پاک کی آپ کا حامی و ناصر ہو. میں دعائی کر سکتا ہوں اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ 11 سال کی معصوم بچی کھڑی ہوئی ہے, دیکھیں انصاف کے لیے بھیک مانگ رہی ہیں. اچھا, آپ کی کوئی مدد کرنا چاہے تو آپ اپنا نمبر بھی بول دیں میری بہن. نمبر میرا جیش کیش کا بھی یہی ہے جو میں بولنے لگی ہوں. نمبر ہے 030828111789.